بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دنیا کے ہر گوشے میں ایسے لوگ بستے ہیں جو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ کبھی حالات کا بوجھ، کبھی غربت، کبھی بیماری، کبھی بے روزگاری اور کبھی دکھوں کا ایسا طوفان جو انسان کو اندر سے چیر کر رکھ دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ایسے ہوتے ہیں جو انہی اندھیروں میں نور ڈھونڈ لیتے ہیں۔ آج کا معجزہ بھی ایک ایسا ہی بہن کا ہے جس نے استغفار اور درود شریف کے ذریعے اپنی زندگی بدل ڈالی۔ یہ معجزہ ایک بہن کا ہے جو دین سے محبت رکھتی تھی۔ ان کے والد ایک صحافی تھے، ان کی والدہ ایک سادہ خاتون اور ایک بھائی جو ابھی تعلیم سے دور تھا۔ زندگی عام سی تھی لیکن سکون کم اور پریشانیاں زیادہ تھیں۔ والد کی آمدنی کی کئی ماہ سے رکی ہوئی تھی، گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو رہا تھا۔ ماں خاموش رہتی تھی مگر چہرے سے فکر صاف نظر آتی تھی۔ بھائی دن بھر بے مقصد بیٹھا رہتا اور اس بہن کے دل میں ایک ہی سوال گونجتا رہتا، اے اللہ، آخر ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ ایک دن وہ کسی بیان میں سن رہی تھی کہ جو بندہ روزانہ دل سے استغفار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر ان کے دل میں ایک نئی امید جاگی۔ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں روزانہ 3000 بار استغفار پڑھوں گی۔ شروع میں انہیں لگا شاید یہ مشکل ہوگا، مگر دل کے اندر ایک عزم پیدا ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی ڈائری کے پہلے صفحے پر لکھا، اللہ تعالیٰ، میں صرف تیری رضا کے لیے استغفار پڑھوں گی، تو میرے والدین کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ پہلے جب اس نے استغفار پڑھا تو بوجھل تھا، دل ان کا بوجھل تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، اے میرے اللہ، میں جانتی ہوں میں گنہگار ہوں، لیکن تو غفور الرحیم ہے۔ میرے گھر کے حالات بدل دے، میرے والد کو روزی عطا کر دے، میرے بھائی کو راہ دکھا دے۔ یوں ان کا سفر شروع ہوا، روزانہ 3000 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ساتھ ہی انہوں نے درود شریف بھی پڑھنا شروع کیا، کبھی 500 بار تو کبھی 100 بار، کبھی دل چاہتا تو بس سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کے ورد میں کھو جاتی۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے اپنی ماں کو بھی بتایا۔ انہوں نے کہا، امی، استغفار پڑھنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، جیسے سینے کا بوجھ اتر جائے۔ ان کی والدہ نے مسکرا کر کہا، بیٹی، اگر اس سے سکون ملتا ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ پڑھوں گی۔ پھر دونوں ماں بیٹی نے مل کر ایک نیا عہد کیا، ہم روزانہ استغفار کریں گے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ ان کی والدہ نے تو جیسے عبادت کا رنگ اپنا لیا، وہ گھر کے کام کرتے ہوئے بھی استغفار پڑھتی رہتی، چولہا چلا رہی ہوتی، ہاتھ کام میں ہوتا، مگر زبان پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہوتا۔ کبھی وہ کہتی کہ بیٹی، آج میں نے 5000 بار استغفار مکمل کیا ہے، دل کو عجیب سا سکون ہے۔ بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے، وہ سوچتی شاید یہی وہ عمل ہے جو ہماری تقدیر بدل دے گا۔ چند دن گزرے مگر حالات بظاہر ویسے ہی تھے، مگر پھر ایک دن ایسا معجزہ ہوا جس نے ان سب کی زندگی بدل دی۔ ان کے والد صاحب جو کئی مہینوں سے پریشان تھے، انہیں پچھلے 7-8 ماہ سے کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ ان کی صحافت کا ذریعہ آمدن بند ہو چکا تھا، گھر کا خرچ ان کی والدہ کے زیورات بیچ کر چل رہا تھا۔ لیکن استغفار کے 7ویں دن ہی ایک فون آیا۔ ایک پرانی کمپنی نے کہا، ہمیں دوبارہ آپ سے کام کے لیے ملاقات کرنی ہے، اور پھر یکے بعد دیگرے 4 مزید فون آئے۔ سب نے اشتہار دینے کی بات کی۔ ہر اشتہار 25 سے 20 ہزار تک کا تھا۔ ان کے والد حیران رہ گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو اتنے عرصے سے کوشش کر رہا تھا، مگر اب اچانک سب دروازے کھل گئے۔ تو یہ بہن مسکرا کر بولی، ابا جان، اللہ نے ہمارا استغفار سن لیا ہے، یہ سب اس کے فضل سے ہے۔
واقعی رزق کے دروازے ایسے کھلے کہ سب حیران رہ گئے۔ گھر میں جو خاموشی تھی اب وہاں شکر کے نعرے تھے۔ ان کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ استغفار کے اتنے اثرات ہوں گے۔ دل کے اندر نور اترتا محسوس ہوتا ہے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ میری والدہ صرف استغفار پر ہی نہیں رکی، انہوں نے تہجد میں اٹھ کر بھی استغفار پڑھنا شروع کیا۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو رہے ہوتے تو ہم دونوں اٹھ کر چپکے سے جائے نماز پر بیٹھ جاتے۔ میری والدہ کہتی، تہجد کا وہ وقت ہوتا ہے جب رب خود کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ زاری کرتی، کبھی اپنے گناہوں پر روتی تو کبھی اپنے والد کے لیے دعائیں کرتی، کبھی بھائی کے لیے۔ اور پھر ایک اور کرم ہوا، ان کا بھائی جو کبھی اسکول نہیں گیا تھا ایک دن اچانک بولا، امی میں ایک نوکری کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ سب نے حیرت سے دیکھا کیونکہ وہ ہمیشہ خاموش اور غیر ذمہ دار رہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کے دل میں بھی روشنی ڈال دی تھی۔ کچھ دنوں بعد اسے ایک چھوٹی سی نوکری مل گئی اور آہستہ آہستہ اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہونے لگی۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں کہتی ہوں، اے اللہ، تو نے ہمارا استغفار کو قبول کر لیا، تو نے ہماری امیدوں کو زندہ کر دیا۔ اب ان کے گھر کی فضا بدل چکی ہے۔ جہاں پہلے غم اور شکایت ہوتی تھی اب وہاں شکر، نماز اور درود کی خوشبو پھیل گئی ہے۔ جب کبھی گھر میں کوئی فکر آتی تو وہ فوراً کہتے کہ استغفار کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ سب سن رہا ہے۔ وہ بہن کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ پوری دنیا کو بتاؤں کہ استغفار صرف الفاظ نہیں، یہ دل کو بدلنے کی دعا ہے۔ آج کی ویڈیو ان سب کے لیے ہے جو مایوسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اب ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں۔ استغفار انسان کے مقدر کو بدل دیتا ہے، درود پاک دل کو سکون دیتا ہے۔ یہ دونوں اذکار اللہ تعالیٰ سے قرب کا سب سے حسین ذریعہ ہیں۔ اگر آج آپ کے والدین پریشان ہیں، روزی تنگ ہے، اولاد نافرمان ہے، دل بے سکون ہے، تو یقین کریں یہی وقت ہے کہ آپ بھی استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ شروع میں مشکل لگے گا مگر چند دن بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ دل سے غم کے بوجھ اترنے لگے ہیں۔ جب آپ دل سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کرتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا بھی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ یہ بہن آج بھی روزانہ 3000 بار استغفار اور 100 بار اور کبھی 500 بار درود پاک پڑھتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں، اے میرے رب، میں تیری طرف پلٹ آئی ہوں، اور پھر دیکھتی ہوں کہ دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین رکھو، استغفار پڑھو، درود پاک پڑھو اور دیکھو کہ تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے۔ تمہارے رزق کے دروازے کھلیں گے، تمہارے گناہ مٹیں گے، تمہارا دل روشن ہو جائے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ مایوسی انسان کے دل کا سب سے بڑا زہر ہے۔ جب ہر راستہ بند لگتا ہے، دعائیں بے اثر محسوس ہوتی ہیں اور دل بوجھل رہتا ہے تو انسان سوچنے لگتا ہے کہ شاید اب کچھ نہیں بدلے گا۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اور یہی بات آج کا معجزہ ہمیں سکھائے گا۔ یہ معجزہ ایک لڑکی، ایک بہن حنا کا ہے جو زندگی کی سختیوں سے ٹوٹ چکی تھی۔ حنا کے چہرے پر مسکراہٹ کم آتی تھی، وہ ہر روز نماز پڑھتی تھی مگر دل بے سکون تھا۔ کبھی ماضی کے گناہوں کا احساس، کبھی مستقبل کا خوف، کبھی رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ، سب مل کر اس کے اندر سے توڑ چکے تھے اس کو۔ وہ کہتی تھی، میں سجدے میں گرتی ہوں مگر محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ میری سن رہا ہے، دل جیسے مردہ ہو گیا ہے۔ ایک دن حنا اپنی خالہ کے گھر گئی۔ خالہ بہت عبادت گزار خاتون تھی۔ خالہ نے اس کی حالت دیکھی اور کہا، بیٹی، دل کی مایوسی اللہ سے دوری کی علامت ہے، تم روزانہ استغفار پڑھنا شروع کرو، دیکھنا دل خود بخود روشن ہونے لگے گا۔ حنا نے دل سے کہا، خالہ، میں بہت دعائیں مانگی ہیں مگر کچھ نہیں بدلتا۔ خالہ مسکرا کر بولی، تم دعائیں مانگتی ہو لیکن کیا تم نے اپنے رب سے معافی مانگی ہے؟
کبھی دل سے کہا اے اللہ میں تھک گئی ہوں، مجھے اپنی رحمت میں لے لے۔ یہ بات اس حنا کے دل میں اتر گئی۔ وہ گھر آئی اور پہلی بار اس نے استغفار پڑھنا شروع کیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ شروع میں زبان چلتی نہیں تھی، لیکن چند دنوں بعد جب وہ استغفار پڑھتی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ ایسا لگتا جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ وہ ہر روز اپنے اللہ سے کہتی، اے اللہ میں مایوس نہیں ہوں، میں تیرے در سے لوٹنا چاہتی ہوں، تو میرا رب ہے، تو ہی میرا سہارا ہے۔ کچھ ہفتوں بعد حنا نے محسوس کیا کہ وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ جہاں پہلے سینے میں بوجھ تھا اب وہاں نرمی تھی۔ جہاں پہلے ہر صبح اداسی ہوتی تھی اب دل چاہتا تھا کہ قرآن کھول کر بیٹھوں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں۔ وہ کہتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے حالات تو ویسے ہی ہیں لیکن دل عجیب سا پرسکون ہو گیا ہے۔ یہی استغفار کا پہلا معجزہ ہے۔ یہ حالات سے پہلے دل کو ٹھیک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے اندر کا زخم بھر دیتا ہے، پھر باہر کے مسائل حل کرتا ہے۔ ایک دن اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، میں اب بھی استغفار کرتی ہوں، نہ اس لیے کہ میں غم میں ہوں بلکہ اس لیے کہ دل زندہ رہتا ہے۔ ایک دن تقریباً 2 مہینے بعد حنا تہجد میں اٹھی۔ دل میں عجیب سا نور محسوس ہوا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ میں آج صرف شکر کہنے آئی ہوں، شکریہ کہ تو نے مجھے مایوسی سے نکالا، تو نے مجھے اپنی قربت عطا کی۔ اس دن صبح اس کے موبائل پر ایک میسج آیا۔ ایک پرانے ادارے نے جہاں وہ پہلے کام کرتی تھی اسے دوبارہ نوکری کی پیشکش ہوئی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے وہ مایوس ہو کر نکلی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اسے عزت اور اطمینان کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ وہ کہتی ہیں مجھے سمجھ آ گیا کہ استغفار صرف گناہوں سے معافی نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی کنجی ہے۔ استغفار سے مایوسی ختم اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ دیتا ہے۔ جب بندہ استغفر اللہ کہتا ہے تو دراصل وہ اپنے رب سے کہتا ہے، میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں۔ یہ گناہوں کے اثرات کو دھو دیتا ہے۔ مایوسی اکثر انہی گناہوں کی دھن سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ دل میں امید جگاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے، جو مجھ سے استغفار کرے گا میں اس کے لیے راستہ پیدا کروں گا اور اسے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سورۃ طلاق۔ کچھ مہینوں بعد حنا ایک پرسکون، مطمئن اور پر ایمان لڑکی بن چکی ہے۔ اب وہ دوسروں کو بھی کہتی ہیں کہ مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھو، اور اگر دل ٹوٹا ہو تو استغفار کو اپنا سہارا بنا لو۔ وہ روزانہ 1000 بار استغفار اور 100 بار درود شریف پڑھتی ہیں اور روزانہ اللہ تعالیٰ کا سجدہ شکر ادا کرتی ہیں۔ اس کے گھر میں اب خوشی، روشنی اور ایمان کی خوشبو ہے۔ اگر آپ بھی ٹوٹ چکے ہیں، اگر دل میں مایوسی ہے، اگر لگتا ہے کہ اب کوئی آپ کو سننے والا نہیں، تو بس اتنا کریں، اپنا ہاتھ دل پر رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ جملہ دل کی مایوسی کو دھو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، روئیں، شکایت کریں، مگر مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کبھی انکار نہیں کرتا، وہ صرف وقت چنتا ہے تاکہ جب دے تو سب کچھ خوبصورت ہو۔ مایوسی ختم تب ہوتی ہے جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ صرف بہترین وقت پر دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔